اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے ثالثی کی پیشکش، دونوں جماعتوں کے لیے اپنے گھر اور دفتر کے دروازے کھول دیے، تلخیاں ختم کرنے کے لیے ڈائیلاگ ضروری قرار، بولے سیاسی امور سمیت کسی بھی معاملے پر کردار ادا کرنے کو تیار ہو۔ مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا حکومت کو دو ٹوک پیغام۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا، بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، حکومت کو جو بات کرنی ہے اس سے کرے۔ ایک طرف دھمکیاں، دوسری طرف منتیں، جیل میں بیٹھا شخص سب کچھ ڈیل کے لیے کر رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی پی ٹی آئی قیادت پر وار، کہا کہ عالمی لابی بانی پی ٹی آئی کو ہر قیمت پر جیل سے باہر نکالنا چاہتی ہے، امریکی مشیر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل کا کوئی حق نہیں۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار پر حکومتی اتحادیوں کی یلغار، تصویر تک ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، آن لائن کاروبار تباہ ہو چکا، بچوں کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی قادر پٹیل قومی اسمبلی میں برس پڑے، شازیہ مری نے حکومتی اقدامات کو مضحکہ خیز قرار دے دیا، بولی ملک میں انٹرنیٹ بند ہے اور حکومت ڈیجیٹل پاکستان کا بل لا رہی ہے، ہم سوشل میڈیا نہیں، اس کے لیے غلط استعمال کے خلاف ہیں۔ انٹرنیٹ بندش کا حکومت کو کوئی فائدہ ہے نہ شوق، لیکن قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں، ملک کو سائبر حملوں اور ڈیٹا لیک ہونے سے بچانا ہے۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ نے واضح کر دیا، قومی اسمبلی میں بتایا کہ ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں، آزادی اظہار رائے پر پابندی عائد کرنی ہوتی تو ٹک ٹاک، فیس بک بھی بند ہوتا۔ قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل نیشن بل مزید مشاورت کے لیے موخر، نیشنل فورنزک ایجنسی بل 2024 منظور، ایوان میں بل وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیش کیا۔ اجلاس کے آغاز پر کورم کی نشاندہی کی گئی، سیاسی مطالبات تسلیم نہ ہونے، اپوزیشن کا واک آؤٹ، عمر ایوب خان کا پنجاب میں پی ٹی آئی ارکان کو زد و کوب کیے جانے کا الزام۔ این اے 252 موسیٰ خیل سے سردار محمد یعقوب خان کی کامیابی برقرار، بلوچستان الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ سنا دیا، نون لیگ کے رکن اسمبلی کی کامیابی کے خلاف آزاد امیدوار سردار بابر موسیٰ خیل کی عذرداری مسترد۔ سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا، ایڈوائزری دائر اختیار سے عدالت کسی سابقہ فیصلے کو ختم نہیں کر سکتی، ذوالفقار علی بھٹو کیس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اضافی نوٹ جاری، لکھا یہ ریفرنس ہمارے سامنے نہ آتا لیکن کچھ واقعات اس کی وجہ سے بنے، جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کے کچھ نکات ایڈریس کرنا ضروری ہیں، غیر معمولی سیاسی فضا کے دباؤ نے انصاف کے عمل کو متاثر کیا، یہ سب کچھ عدالتی آزادی کے نظریات سے متصادم تھا۔ نیب میں گریڈ 1 سے گریڈ 19 تک کی 238 اسامیاں ختم کرنے کی منظوری، چیئرمین نیب کا وفاقی کابینہ کے 27 اگست کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بڑا اقدام، ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب نے منظوری بطور پرنسپل اکاؤنٹنٹ آفیسر کے اختیارات کے تحت دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات، گھناؤنا کاروبار دنیا بھر میں پاکستانی کے لباس سے ندامت قرار، یونان میں کشتی حادثے سے متعلق اجلاس کی صدارت، گزشتہ سال کشتی حادثے کے بعد مؤثر کارروائی نہ ہونے پر اظہار برہمی، سستی برتنے والے ملوث افسران کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت، کہا 2023 میں 262 پاکستانی جان سے گئے۔ تاریخی بلندی کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 3790 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,11,017 کی سطح پر بند۔
IMF کی زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرط پر جنوری میں عمل درآمد ممکن نہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے سے مزید وقت مانگ لیا۔ صوبے نیشنل فسکل پیکٹ کے تحت جولائی 2025 سے زرعی آمدن پر ٹیکس عائد کریں گے۔ ٹیکس نہ لگنے سے آئندہ مذاکرات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے طورخم اور چمن میں جدید ترین مربوط ٹرانزٹ تجارت کے نظام کا 97% کام مکمل کر لیا۔ اہم منصوبوں کا افتتاح فروری 2025 میں متوقع۔ منصوبے پاکستان کی 2 معروف ترین سرحدی گزرگاہوں پر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ نئے بارڈر ٹرمینلز پر بین الاقوامی معیار کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ منصوبوں سے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تجارت کے حجم میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ۔ وزیراعظم قاہرہ میں ترقی پذیر ممالک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ غزہ کی صورتحال پر D8 اجلاس میں شرکت بھی شیڈول۔ راولپنڈی کی عدالت نے گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث ڈاکٹر سمیت دیگر عملے کو سزا سنا دی۔ ڈاکٹر فواد ممتاز کو 10 لاکھ روپے جرمانہ، 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نرس صوبیہ، ابو بکر شریف اور حسنین کو 3 سال قید کی سزا۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند، کئی مقامات پر موٹر ویز بند رہی۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 3 نمبر۔ کچھ دیر پہلے ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی۔ لاہ میں پارہ -12، گوپس -8، اسکردو اور زیارت میں -60 ڈگری۔ بالائی KP، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور ہلکی برفباری کا امکان۔ پاک فوج کے ہیرو لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت۔ شہید کے مزار پر تقریب، پاک فوج کے دستے کی سلامی۔ میجر جنرل عاقف اقبال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ لانس نائک محمد محفوظ نے 71 کی جنگ میں شجاعت اور دلیری کی نئی تاریخ رقم کی۔ انہیں بہادری کے اعتراف میں پاک فوج نے اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور فوج پاکستان کا خراج عقیدت۔ ISPR نے کہا 71 کی جنگ میں لانس نائک محمد محفوظ کی بہادری پاک فوج کے ناقابل تسخیر جذبے کی مظہر ہے۔ افواج پاکستان ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔